ایاز صادق اور فواد چودھری یا بریگیڈیئر اعجاز شاہ۔ پچھلے چند روز تک جتنی زور و شور سے پاکستان کا میڈیا چیخ چیخ کر ایاز صادق کو گالیاں دے رہا ہے، اور جتنی تیز رفتاری سے لاہور کی سڑکوں پر محب وطن عوام نے ایاز صادق کو غدار قرار دینے والے بینر لگائے ہیں، اور پھر آئی ایس پی آر کو جس طرح فوری طور پر ایک ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کرنے کا خیال آیا، اس سے ایک عام آدمی کو یہی لگے گا، یقیناً یہی لگے گا کہ یہ کوئی نہایت خوفناک کام ہو گیا ہے، ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے اس ایک بیان سے۔ اس پر پھر فواد چودھری پارلیمان میں خطاب پر اچانک جذباتی ہو گئے اور گھس کے مارنے کے چکر میں پلوامہ پہنچ گئے۔ بعد میں 2 دن تک انہیں بھی وضاحتیں دینا پڑیں، لیکن اس پورے چکر میں ان دونوں بیانات سے کہیں خطرناک اور خوفناک وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ کی دھمکی بلکہ دہشت گردی کے اعتراف سے متعلق بیان صرف نظر ہو گیا۔ آئیے ذرا ان تینوں بیانات کو بغور دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ کبھی کسی کچی پہلی کلاس میں 2 چھوٹے بچوں کی تکرار کا منظر دیکھیے۔ وہاں ایک کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا ہے، وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو، وہاں موجود دوسرے بچے منہ سے ایسی آواز نکالتے ہیں کہ مخاطب بچے کے پاس اس سے زیادہ شدید جملہ کہنے یا ہزیمت اٹھانے اور وہاں سے چلے جانے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ وہ یہ کیا کہہ دیا، یہ دیکھو، اس انداز کے جملے اکثر دونوں بچوں کی ہاتھا پائی بلکہ مار کٹائی کی صورت میں برآمد ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی ایاز صادق کی پارلیمان میں تقریر کا وہ ٹکڑا اب تک سن لیا ہوگا۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ ایاز صادق نے بات شروع کی کلبھوشن پر۔ فرماتے ہیں کہ عمران خان حکومت نے رات کی تاریکی میں آرڈیننس بنا کر کلبھوشن کی رہائی کا راستہ ہموار کیا۔ وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان حکومت بھارت سے بے حد مرعوب اور خوفزدہ ہے۔ حالانکہ عام عوام کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں عمران خان حکومت فقط وہی کچھ کر رہی ہے جیسا عالمی عدالت برائے انصاف نے اس سے کہا ہے۔ وہ نواز شریف کی حکومت ہوتی تو بھی یہی کچھ کرنا پڑتا، زرداری صاحب کی حکومت ہوتی تو بھی یہی کرنا پڑتا۔ عالمی عدالت برائے انصاف کے احکامات کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر ایاز صادق صاحب مزید جذباتی ہو گئے، کہنے لگے کہ بالا کوٹ حملے کے بعد پاکستانی رد عمل اور بھارتی پائلٹ ابھینندن کے پکڑے جانے کے تناظر میں ایک خصوصی میٹنگ میں عمران خان کو آنا تھا مگر وہ نہیں آئے۔ وہاں فوجی سربراہ اور وزیر خارجہ آئے، انہوں نے بتایا کہ بھارت رات کو 9 بجے حملہ کرنے والا ہے، اس لیے ابھینندن کو ابھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس بیان میں ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ماتھے پر پسینہ تھا کی بابت ایاز صادق نے بعد میں بتایا کہ یہاں ان کی مراد فوجی سربراہ نہیں بلکہ وزیر خارجہ تھے۔ اس بیان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا، بھارت 9 بجے حملہ کرنے والا ہے۔ یہ بات اسد عمر سمیت متعدد وزراء اور سیکیورٹی میٹنگ میں شامل متعدد صحافی ویسے بھی بتا چکے ہیں کہ اس روز بھارت کی جانب سے حملے کا خطرہ موجود تھا۔ اسی طرح دوسرا، ابھینندن کو چھوڑنا، تو وزیر اعظم نے خود پارلیمان میں کہا کہ ابھینندن کو چھوڑنا کشیدگی میں کمی کے لیے تھا۔ ماتھے پر پسینہ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، سیاسی طرز کی جملے بازی ہے جو سیاستدان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سخت قسم کے جملے ایک دوسرے کے لیے سیاست میں استعمال ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ اب اہم بات لیکن یہ ہے کہ تب ہر سمجھ رکھنے والا شخص دیکھ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی لمحے مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے، اور مجھ سمیت ہر ایک شخص نے عمران خان حکومت کے ابھینندن کو رہا کرنے کے اقدام کو درست قرار دیا تھا۔ ہم میں سے کسی کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھیں، مگر جنگ کے خیال اور وہاں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات کا سوچتے ہوئے روح ضرور کانپ رہی تھی۔ جنگ کوئی کھیل نہیں ہے، اور اگر کوئی رہنما جنگ کو روکنے کے لیے اس انداز کا مصالحتی رویہ اپناتا ہے تو وہ ہرگز بزدلی یا کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ ایک درست اور دور اندیش فیصلہ ہوتا ہے۔ عمران خان حکومت کا وہ فیصلہ نہایت درست تھا۔ جنگ میں اگر اس وقت کشیدگی نہ کی جاتی تو جانے کتنے گھروں کے چراغ مزید گل ہوتے۔ اس لیے ٹانگیں کانپنا یا ماتھے پر پسینہ میری نگاہ میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ کچھ نہیں رکھتا۔ تاہم
یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ ابھی ننن کو چھوڑنے کی وجہ جنگ کا خوف ہی تھا، اور وہ خوف درست خوف تھا۔ ایاز صادق کے جواب میں فواد چودھری کھڑے ہو گئے اور وہ جوش خطابت میں پلوامہ پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں کہ پلوامہ میں پاکستان نے گھس کے مارا۔ انہوں نے پلوامہ میں عمران خان کی حکومت اور قوم کی کامیابی کی مبارکباد بھی دے دی۔ ایسے میں ان کی تقریر پر پارلیمانی میں بیٹھے کچھ لوگوں نے توجہ دلائی تو انہیں خیال آیا کہ پلوامہ نہیں بلکہ پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ میں بھارتی بمباری کا رد عمل انہیں کہنا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے الفاظ درست کیے۔ فواد چودھری کا بیان سراسر سیاسی پوائنٹ سکورنگ والا ہی بیان تھا، جس پر بھارتی میڈیا میں گفتگو سراسر غیر ضروری تھی۔ گفتگو کرتے ہوئے ہم انسان کئی بار غیر ضروری حد تک لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جذبات غالب ہوں تو کئی بار اس انداز کی جملے بازی سامنے آتی ہے۔ فواد ہرگز پلوامہ میں دہشت گردی کا کریڈٹ نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ بالا کوٹ حملے کے بعد پاکستانی رد عمل ہی کو اپنی فتح قرار دے رہے تھے۔ تاہم الفاظ کا چناؤ غلط ہونے کی وجہ سے اگلے 2 دن انہیں وضاحتیں دینا پڑیں۔ لیکن یہ دونوں بیانات فقط سیاسی نوعیت کے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو سیاست جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ تمام سیاسی رہنما اس انداز کے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل علی محمد خان پارلیمان میں جذباتی ہو گئے اور انہوں نے نئی دہلی میں سبز پرچم لہرانے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح عمران خان کچھ دن پہلے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دیا۔ اسی طرح مراد سعید ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے 200 ارب روپے پاکستان واپس لا کر عمران خان حکومت کے اگلے ہی دن IMF کے منہ پر مارنے کا اعلان کر دیا۔ ہم نے کب سنجیدہ لیا؟ بس مسکرا کے آگے بڑھ گئے۔ بھارتی میڈیا ان دنوں جس ڈگر پر ہے اسے ہر وہ جملہ درکار ہے جو موجودہ بھارت میں بڑھتی ہندو شدت پسندی کے ماحول میں آسانی سے بیچا جا سکے۔ بھارتی میڈیا کی بنیاد پر اگر پاکستان میں غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بٹے تو پھر جانے کون ہوگا جو واقعی پاکستانی نکلے گا۔ زیادہ خطرناک بات یا بیان میری رائے میں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا تھا، اور حیران کن بات ہے کہ نہ ان سے کسی نے استعفیٰ مانگا، نہ ان کو گالیاں دینے والے بینر پاکستانی سڑکوں پر لگے، نہ انہیں غدار پکارا گیا۔ یہ بات بھی واضح ہو کہ بینظیر بھٹو نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ اگر پاکستان پہنچنے پر انہیں کچھ ہوتا ہے تو اس قتل کی تفتیش یا انہیں کچھ ایذا پہنچنے کی تفتیش اعجاز شاہ صاحب سے کی جائے۔ اعجاز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بلور فیملی سمیت ANP کے متعدد رہنماؤں کا قتل اصل میں طالبان کا رد عمل تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی اس خطرے کا شکار ہیں، یعنی وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر مسلم لیگ نون کی جانب سے فوج کی سیاست میں مداخلت پر تنقید جاری رہی تو طالبان انہیں بھی نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ وزیر داخلہ کا یہ بیان ایک طرف تو فوج اور طالبان کے درمیان تعلقات کا اعتراف ہے اور دوسری جانب کئی اہم سیاسی رہنماؤں کے قتل سے بھی جڑا ہے۔ قابل افسوس ہے۔ اعجاز شاہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے تو اس کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں، یعنی پاکستان میں جو شخص فوج سے کہے گا کہ وہ اپنے دستوری دائرے میں رہے یا ملکی سیاست میں دخل نہ دے یا اپنے حلف کب کی پاسداری کرے یا ملکی دستور کو پامال نہ کرے، وہ اس ملک میں نہیں رہ پائے گا، اور رہے گا تو دہشت گرد اس پر حملے کریں گے۔ سادہ سے انداز میں وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی پاکستانی فوج پر تنقید کرے گا طالبان اس کو نشانہ بنائیں گے۔ اس سے فقط بلور خاندان کے دکھوں پر نمک چھڑکنے کا نہیں، بلکہ اس ملک میں ہزارہا معصوم انسانوں کے لہو کی تذلیل اور تضحیک کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس انتہائی سنجیدہ بیان پر میڈیا نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ ایاز صادق اور فواد چودھری کے بیانات تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ والے اور خراب آرٹیکولیشن یا الفاظ کے غلط استعمال سے عبارت ہیں، مگر اعجاز شاہ صاحب 2 ٹوک بول رہے ہیں۔ ان کی تقریر میں کوئی ابہام نہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بیان یہ ہے یا خوفناک بات یہ ہے کہ اس خوفناک بیان پر کوئی بحث بھی نہیں کر سکتا۔